ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ہارر سٹوری۔ اس کہانی کے پہلے حصے میں ایک کالج میں ایک اسٹوڈنٹ نمرا اور اسی کالج کے چوکیدار کی پراسرار طریقے سے ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ پورے کالج میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے۔ 3 دوست ساجد، علی اور احمد، جو کہ اسی کالج کے اسٹوڈنٹس بھی تھے، وہ ان پراسرار اموات کی حقیقت جاننے کے لیے ایک رات کالج میں گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس رات ان کے ساتھ کالج میں کیا ہوتا ہے، یہ جاننے کے لیے سنیے اب اگلا پارٹ۔ کیا فرق پڑتا ہے تمہارے ہاں گزاریں یا ادھر، ہم تینوں ساتھ ہوں گے۔ ویسے بھی میرے اور علی کے ممی ڈیڈی جانتے ہیں کہ ہم نے رات تمہارے ہاں گزارنی ہے۔ وہ یہی سمجھیں گے کہ ہم دونوں تمہارے ہاں ہیں اور ہم کل رات 12 بجے یہاں آ جائیں گے۔ اب تو ویسے بھی آسان ہے کیونکہ چوکیدار بھی نہیں ہوتا، نیا چوکیدار رات کو نہیں رکتا۔ تو تم خود سوچو، جب چوکیدار رات نہیں رکتا تو ہمارا رکنا کون سا مناسب ہے۔ علی نے انہیں سمجھایا، میں نے اصرار نہیں کیا، میں اکیلا چلا جاؤں گا۔ احمد کے یہ کہنے پر وہ دونوں سے گھورنے لگے۔ ایسا کبھی ہوا ہے کہ ہم میں سے کوئی اکیلا ہوا ہو؟ ساجد کے بولنے پر احمد کے لبوں پر مسکان آ گئی۔ یار نہ سمجھے تو پھر یار کے ساتھ کودنا پڑتا ہے۔ چلو کل رات 12 بجے پھر ڈن۔ تینوں نے ہنستے ہوئے ڈن کہا۔ رات 12 بجے کالج کی عمارت کے باہر تینوں کھڑے تھے۔ ایک بار پھر سوچ لو، علی نے کہا۔ ہاں سوچ لیا، احمد بولا۔ کیا؟ علی بے چینی سے بولا۔ یہی کہ اندر چلو، احمد نے کالج کے دروازے پر چڑھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر کود گئے۔ وہ تینوں اب کالج کے اندر موجود تھے۔ پورے کالج میں اترا سناٹا اور بولتی تاریکی ماحول میں عجیب وحشت پیدا کر رہی تھی۔ وہ تینوں دبے پاؤں دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھے۔ سامنے ہی بڑا سا گراؤنڈ تھا۔ اس گراؤنڈ میں لگے برگد کے درخت کی لمبی زمین کو چھوتی چوٹیاں اپنی عمر کو ظاہر کر رہی تھیں۔ وہیں پاس ہی نیم کے اور بیر کے درخت لگے تھے۔ گراؤنڈ کے آگے بڑھ کر 4 سٹیپ کی سیڑھیاں تھیں، جن پر چڑھنے کے بعد بڑا سا دروازہ اور اس کے آگے ایک ہال تھا۔ یار کتنی عجیب خاموشی ہے، ساجد بولا۔ چلو آگے دیکھتے ہیں۔ سب آگے بڑھ گئے۔ آگے سیڑھیاں چڑھ کر جب وہ کلاس روم کی طرف آ گئے، کلاس روم میں داخل ہو کر انہوں نے وہاں کی بتیاں کھول دیں۔ کافی دیر وہ لوگ کلاس رومز میں پھرتے رہے، پھر نیچے باغ میں آ گئے۔ 2 بج رہے ہیں، ساجد جواب دیتے ہوئے وہیں گھاس پر لیٹ گیا۔ احمد بھی اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ یار مجھے لگتا ہے فضول میں کالج کو بدنام کر رہے ہیں یہ لوگ، ساجد نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ بالکل، ہم پچھلے 2 گھنٹے سے یہاں موجود ہیں، وہ بھی رات کے اس وقت۔ کچھ ہونا ہوتا تو کب کا ہو چکا ہوتا، علی اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے بولا۔ تب ہی تو میں بول رہا ہوں، کھوج لگاؤ، کالج کے بارے میں جو مشہور ہے وہ سچ ہے بھی یا نہیں؟ اور اب ہم تینوں کے سامنے ہے کہ یہ حقیقت ہے یا محض ایک افواہ۔ جہاں تک نمرا اور چوکیدار کی موت کا سوال ہے، وہ دل بند ہونے کی وجہ سے ہوئی تھی، اور دل کا کیا ہے، وہ تو کبھی بھی دغا دے سکتا ہے۔ وہ ہے نا دل کا اعتبار کیجئے۔ احمد گنگنانے لگا۔ افسوس، تیرا جن بھوت کے ساتھ چھٹی منانے کا ارمان رہ گیا۔ ساجد کے شوخی سے کہنے پر وہ دونوں ہنس پڑے۔ ان کے کہکہوں کی گونج میں چوتھی کہکہے کی گونج بھی شامل ہوئی تھی، اور وہ کوئی نسوانی ہنسی تھی۔ یکدم ان کی ہنسی کو بریک لگ گئی۔ یار یہ کون ہے؟ ساجد گھبراتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ احمد بھی اٹھ گیا۔ ہنسی کی آواز رک چکی تھی۔ سامنے دیکھو، جھولوں کی طرف دیکھتے ہوئے علی سرگوشی میں بولا۔ وہ تینوں ہی سامنے کی جانب دیکھنے لگے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ان جھولوں پر کوئی بیٹھا ہے۔ نہایت تیزی سے وہ جھولا آگے پیچھے ہو رہا تھا۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی ٹوٹ کے گر جائے گا۔ وہ تینوں تیزی سے اٹھ کے وہاں سے ہال کی جانب آ گئے۔ ابھی ہال میں آئے 5 منٹ ہی ہوئے تھے، انہیں ایسا لگا کہ بہت سارے لوگ مل کر دوڑ لگا رہے ہوں۔ بھاگنے کی آواز اس قدر تیز تھی کہ علی نے خوف زدہ ہو کر کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ ان تینوں کو قدموں کی آواز اپنے نزدیک آتی محسوس ہوئی۔ وہ تینوں ہی اوپر کی جانب دوڑے اور ایک کلاس روم میں داخل ہو کر جلدی سے دروازہ بند کر لیا۔ اب میرے خیال سے ہم تینوں کو یقین آ گیا ہوگا کہ یہاں کچھ ہے،
ساجد روحانسا ہوتے ہوئے بولا۔ بھاگتے قدموں کی آواز اب کلاس روم کے باہر آ رہی تھی۔ دروازہ مضبوطی سے بند رکھنا۔ تھوک نگلتے ہوئے احمد مضبوطی سے دروازے سے لگا بولا۔ وہ تینوں ہی دروازے سے لگے ہوئے تھے۔